بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن بألحان العرب معزز سامعین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے یہ قرآن مجید جو ہے عربی زبان میں نازل کیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی فرماتی ہیں کہ قرآن کو عربی زبان اور عربی لہجے میں تلاوت کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث نبوی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مومن مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، اس پر خداوند کریم کا ایک واجب حق ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کریم سیکھے۔ اسی طرح اور بھی احادیث ہیں جن میں قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے پر بھی زور دیا گیا۔ تو یہ آیت اور یہ حدیث پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا اور اس کو عربی زبان اور عربی لہجے میں ہی پڑھنا ضروری ہے۔ تو اسی عربی لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے حوالے سے آج کا سبق تجوید کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ تجوید کیا ہوتی ہے، اس کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا چاہیے، کس طرح اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ اسی کے اوپر گفتگو ہوگی جس کا عنوان قراءت تجوید کے نام سے کلاس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر قراءت تجوید کے الفاظ جو ہے سن رکھے ہوں گے۔ تو قراءت تجوید یہ دونوں قرآن کریم کی صحیح تلاوت کے لیے جو ہے مخصوص اصطلاحیں ہیں کے متعلق جانتے ہیں کہ تجوید کیا ہوتی ہے اور قراءت کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تجوید اس کے لغوی معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا یا خوبصورت کرنا، اس کے مختلف معنی ہیں جو لغت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے جو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی جو الفاظ جیسے پڑھنا ہے، جہاں سے پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، اسی چیز کو جو ہے اصطلاح میں تجوید کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کی اہم قواعد پر یہ اصول، یہ علم جو ہے مبنی ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا جو علم ہے اس کو آپ تجوید کہہ سکتے ہیں۔ تجوید کا مقصد جو ہے قرآن کریم کی صحیح تلاوت اور تجویدی قواعد کو استعمال کر کے اچھی اور صاف تلاوت کرنا ہوتا ہے۔ یہ علم جو ہے قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں پڑھنے اور کلمات کی صحیح ادائیگی میں مددگار ہوتا ہے۔ اور روایات میں تاکید آئی ہے کہ قرآن کریم کو خوبصورت آواز اور عربی لہجے میں پڑھنا چاہیے اور تلاوت کے دوران اوقات اور حرکات وغیرہ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز جو ہے الگ الگ ہوتی ہے۔ تجویدی قواعد میں حروف، صحیح تلفظ، مخارج اور تجویدی علامات کا استعمال شامل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مکمل معلومات کورس میں گفتگو کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے قراءت سے مراد ہے قرآن کو حسن اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا۔ عام طور پر قراءت تجوید کو مل کر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو صحیح اور خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرنا، کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے اور عربی زبان میں تلاوت کرو۔ تو خوبصورت تلاوت جو ہے آپ اس کو قراءت کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک امید ہے آپ قراءت تجوید کی معلومات مل گئی ہوگی، یعنی قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کو عربی زبان میں پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ عرب کے علاوہ جو عجم لوگ ہیں، یعنی جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے تو وہ عجمی شمار ہوتے ہیں۔ ان عجمی لوگوں کو عربی میں پڑھنے کے لیے مشکل پیش ہوتی ہے کہ وہ عربی لہجہ جو ہے نہیں پڑھ سکتے، لہذا قرآن کریم تو عربی زبان میں ہے تو اس کو عربی لہجے میں بھی پڑھنا
ضروری ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے جو علم بنایا گیا ہے یا جو علم ہے اس کو آپ تجوید کہہ سکتے ہیں، جس کو سیکھنے کے بعد آپ عربی زبان میں عربی لہجے میں قرآن کریم تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تجوید سیکھنا یا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تو اگر تلفظ کو آپ درست طریقے سے ادا کر لیتے ہیں، جیسے عربی زبان میں قرآن کریم ہے، عربی زبان میں آپ اس کا تلفظ کر لیتے ہیں، تو اس کو آپ تجوید کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کو آپ خوبصورت آواز میں ڈھال لیں تو اس کو آپ قرأت کہہ سکتے ہیں۔ اب آتی ہے کہ تجوید سیکھنے کا فائدہ کیا ہے، یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے نازل ہوا، جس کے ہر ایک حرف کی تلاوت پر کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی درست تلاوت اس وقت ممکن ہو سکتی ہے جب اسے علم تجوید کے قواعد و ضوابط اور اصول و آداب کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم تجوید کے بنیادی قواعد سے آگاہی حاصل کرے۔ تو قرآن پاک کو درست طور پر پڑھنے کے لیے جو علم سیکھا جاتا ہے اس علم کو تجوید کہتے ہیں، اور اس کا سیکھنا اور اس کے اصولوں کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تجوید سیکھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن سے معنی ہی بالکل بدل جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات کفریہ بول جو ہے، کفریہ الفاظ بھی منہ سے نکل جاتے ہیں، یعنی الفاظ کا کچھ معنی ہوتا ہے، اگر اس کو غلط پڑھ دیں تو اس کا معنی جو ہے بدل جاتا ہے۔ اور اگر نماز پڑھنے کے دوران ایسی غلطی سرزد ہو جائے، قرآن پڑھتے وقت ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کا ثواب کی بجائے الٹا گناہ۔ مثال کے طور پہ الحمد کی جگہ جو ہے الحمد پڑھ دے، یعنی جو ہا پڑھنی ہے جیم کے بعد والی، اگر ہم دوسری ہا پڑھ دیں، پہلے والے الحمد کا مطلب کچھ اور ہے اور دوسرے الحمد کا مطلب جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری الفاظ ہیں جن کو پڑھنے کے دوران جو ہے ہم اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اب یہی غلطیاں جو ہیں عربی میں ان کو لحن جلی اور لحن خفی کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے۔ لحن جلی جو ہے وہ کیا ہے، لحن خفی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر صحیح طور پر الفاظ جو ہیں قرآن کریم کے وہ ادا نہ کیے جائے تو لفظ کے معنی جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ اب لحن کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک لحن جلی ہے، ایک لحن خفی ہے۔ لحن جلی بڑی اور واضح جو غلطی ہوتی ہے اس کو آپ لحن جلی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ غلطی ہے جس سے لفظ بدل جائے یا لفظ کا معنی جو ہے وہ بدل جائے، چاہے لفظ بدل جائے لیکن اس کا معنی بدلے یا نہ بدلے تو وہ لحن جلی کے معنی میں شمار ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ کھلی اور ظاہری غلطی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی غلطی کو شخص جو ہے سمجھ جاتا ہے، چاہے وہ قاری ہو یا قاری نہ بھی ہو تب بھی ان غلطیوں کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ غلطیاں جو ہیں 4 طرح کی ہو سکتی ہیں یا 4 صورتوں میں لحن جلی جو ہے ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی غلطی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا یا کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جس طرح الحمد سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت الحمد کو الحمد پڑھ دے تو الفاظ کو تبدیل ہو گئے، تو یہ بھی غلطی ہے۔ اسی طرح قل کی جگہ جو ہے کل کہہ دیں تو اس کا مطلب بھی کچھ اور ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں جو ظاہری طور پر جو ہے ہم غلط پڑھ دیتے ہیں، تو یہ لحن جلی ہے۔ اسی طرح دوسری لحن جلی کی قسم جو ہے کسی حرف کو گھٹا دینا یا حرف کو کم کر دینا، جیسے لم یولد کو لم یولد پڑھ دینا، تو اس میں حرف کو ہم نے جو ہے کم کر دیا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت مثالیں ہیں۔ تو تیسری قسم کوئی حرف جو ہے بڑھا دینا، جیسے الحمدللہ کی جگہ جو ہے الحمدللہ، تو اس طرح پڑھنے سے جو ہے ان میں الفاظ کا جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ظاہری غلطی ہے جس کو لحن جلی کہتے ہیں۔
کہتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی غلطی یا چوتھی قسم یہ ہے کہ حرکات و سکنات کی غلطی، یعنی زیر زبر پیش جزم وغیرہ، اسی طرح جو چیزیں ہیں شاد ماد وغیرہ، ان کی غلطی، ان کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھ دینا یا ان کو کم یا زیادہ کر دینا، تو یہ بھی ایک لحن جلی میں شمار ہوتی ہے۔ ان لحن جلی کے متعلق جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ لحن جلی کرتے ہیں تو اس میں آپ چاہے کوئی عبادات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ضائع ہو جائے گی، یعنی ان میں الفاظ کا مطلب ہی تبدیل ہو جائے گا، جو آپ مطلب لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مطلب نہیں عطا ہوگا۔ اسی طرح دوسری ہے لحن خفی، یعنی چھوٹی اور غیر نمایاں غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن خفی کے معنی پوشیدہ، کیونکہ اس قسم کی غلطی کو ہر آدمی جو ہے نہیں سمجھ پاتا سوائے قاری کے۔ یہ وہ غلطی ہے جس سے لفظ تو نہ بدلے، البتہ حرفوں کی صفات کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف ہو جائے، جیسے اخفا کی جگہ اظہار کر دینا، اظہار کی جگہ اخفا کر دینا، پور کی جگہ باریک کر دینا، باریک کی جگہ پور کر دینا، جہاں پہ طول دینا ہو، لمبا کھینچنا ہو، وہاں چھوٹا کر دینا۔ تو اسی طرح جو ہے موٹے کو باریک کر دینا، باریک کو موٹا کر دینا، یعنی ہر الفاظ جو صفات ہوتی ہیں، یعنی کچھ الفاظ کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، کچھ کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، اگر ان کو تبدیل کر دیا جائے تو اس وجہ سے جو غلطی ہوتی ہے ان کو لحن خفی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس میں اکثر علماء جو کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، مطلب اس میں اگر کو غلطی ہو گئی، کیونکہ یہ سوائے قاری کے کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کہاں پر کیسی غلطی کی۔ اس میں کچھ چھوٹ ہے کہ اگر لحن خفی ہو گئی اس میں آپ سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیں، اگر غلطی ہوگی آپ کو نہیں پتا تو اس میں آپ کو معافی کا امکان ہے، لیکن لحن جلی میں آپ کو بالکل کوئی امکان نہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق جس میں قراءت و تجوید کی تعریف یعنی جسے کہتے ہیں، اور قراءت و تجوید کے فائدے کیا ہیں، یعنی اس کی اہمیت یا وہ سیکھنا ضروری کیوں ہے۔ تو تجوید سیکھنا بالکل ضروری ہے، کیونکہ اس کے سوا ہم عربی لہجے میں یا عربی زبان میں قرآن مجید کو تلاوت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم عربی میں قرآن مجید کو تلاوت نہیں کرتے یعنی غلطیاں کرتے ہیں تو غلطی کرنے کا نتیجے میں کچھ نہیں ملے۔ تو امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے کہ ہم نے تجوید اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں سیکھنی ہیں اور کون سی چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو جس طرح عربی زبان میں نازل ہوا ویسے ہی ہم اس کی تلاوت کریں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔